تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی فونکس. اس میں ہمارے پاس آ گئے سائلنٹ لیٹرز. جی رول کتنے 11 ہو گئے تھے نا. آج کا پہلا اور بالترتیب کرونالوجیکل جو آرڈر ہے, کیا بولتے ہیں, کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے رول نمبر 12. پہلے سارے لکھ لیں پھر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں آج کا رول نمبر 1 اور آرڈر وائز رول نمبر 12. if after t comes if t comes before ch, ch سے پہلے یا tn سے پہلے, ٹھیک ہے, یہاں پر سوری en سے پہلے, تو پھر کیا ساؤنڈ کون سی نہیں آئے گی, بولیے ای کی, ٹھیک ہے. جیسے you say the word switch, you don't say switch. switch is a noun and switch is a verb. okay, noun بھی ہے verb بھی ہے. جیسے یہ جو ہے یہاں پر کوئی لگا ہو جس سے بٹن آن اور آف ہوتا ہو, وہ سوئچ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ورب بھی بن جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں سوئچ آف اور سوئچ آن, ٹھیک ہے. اسی طرح سوئچ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے تبدیل کرنا. کیا تبدیل کرنا, یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. I have switched to mathematics. کیا I have switched to mathematics, میں نے بایو کی جگہ میتھمیٹکس میں آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. پچ, پچ نہیں بولیں گے, پچ, پچ کے کئی میننگس ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو کھیلنے کی جہاں پر باؤلنگ مخصوص جگہ اس کو پچ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ فزکس کے اندر ساؤنڈ کا پورا چیپٹر پڑھتے ہیں اس کے اندر پچ آف دا ساؤنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, ناؤن کے طور پر یوز ہوگا. اسی طرح سافٹن نہیں بولیں گے, سافن, کیا سافن, ٹھیک ہے. سافن ہوتا ہے, اکثر سافٹن لوگ بولتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, سافن, ٹھیک ہے. کیوں, یہ رول کی وجہ سے. اسی طرح ایفٹر جی اور بی, جی اور بی کے بعد کیا آ جائے, یو آ جائے. اور سوری اف بفور یو, یو سے پہلے کانسوننٹ آ جائے. کانسوننٹ میں نے آپ کو بتایا ہوا کیا ہوتا ہے, وائلز کتنے ہیں, 5 ہیں, سیمی وائلز کتنے ہیں, 2 ہے, ٹھیک ہے. تو پھر بقیہ جو بچ گئے ہیں وہ کیا ہے, کانسوننٹس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ حروف اظہار نکال دیتے ہیں, باقی جو بچ گئے کیا ہو گیا, حروف اخفا ہو گئے, ٹھیک ہے. تو کانسوننٹ کوئی بھی کانسوننٹ آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, یو ای جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے گا. دیکھیں یو ای ہے, اس سے پہلے کانسوننٹ ہے, یو ای ہے اس سے پہلے کانسوننٹ ہے, تو آپ لیگوئی نہیں بولتے, آپ بولتے ہیں لیگ, گ, گا پہ ختم ہوگی بات, ٹھنگ, گ, گا پہ ختم, گیو ہی نہیں بولتے. از اٹ کلیئر. لیگ کا معنی کیا ہے, لیگ آپ نے سنا ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ جماعت کو کہتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ. آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا, نام نہاد کی, وہ جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بنائی تھی مسلم لیگ, ٹھیک ہے. آج تو اس کی شرازہ بکھیر دیا گیا نا اس کا, ٹھیک ہے. اور وہ مسلم لیگ رہی نہیں ہے, یہ تو بن گئی ہے قاتل لیگ. کیا, جو موجودہ برسر اقتدار جو حکمران ہیں بلا شبہ, ٹھیک ہے, بلا شبہ, ٹھیک ہے, میڈیا نے ماڈل ٹاؤن میزیکر, میزیکر کس کو کہتے ہیں, سانحہ, ماڈل ٹاؤن میزیکر میں 48 گھنٹے جو ہے نا کیپچر لائیو کیا ہے ان کے ظلم اور قتل کی داستان کو. وہ الگ بات ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈائریکٹ گولیوں کی بوچھاڑ جو ہے نا وہ ریکارڈڈ ہوئی ہے, ریکارڈڈ, ٹھیک ہے. وہاں پر نہ بزرگوں کی تمیز رکھی گئی ہے, نہ ماؤں کی, نہ بہنوں کی, نہ بیٹیوں کی. شاید ان کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے, یا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں, اور آج جو آپ کی سی ایم ہے فقط وہ قوم کی بیٹی تھی, ان صاحب کی جو اس کے جو ہے نا وہ ماسٹر پلانر تھے, ماسٹر پلانر, ٹھیک ہے. یہ تو لہذا اس کو قاتل لیگ کہنا وہ غلط نہیں ہوگا. تو میں قائد اعظم کی مسلم لیگ کی بات کر رہا تھا. اسی طرح ایفٹر جی اور بی کمس یو, جی اور بی کے بعد کیا آ جائے, یو آ جائے.
اور after it is a vowel, اور اس کے بعد پھر vowel بھی آ جائے. یہاں پر دیکھیں vowel ہے اور vowel ہے یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا یو کی ساؤنڈ سائلنٹ ہے. گائیڈ, یو ڈونٹ سے گائیڈ, اوکے, گائیڈ, اوکے. اور گائیڈ ورب بھی اور ناؤن بھی ہے. گائیڈ, گائیڈڈ, گائیڈڈ, ٹھیک ہے. رہنمائی کرنا اور رہنما جو آپ کے پاس, جیسے گائیڈ بک آپ کہتے ہیں, خلاصہ جس پر آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہوتا ہے شروع سے لے کر انت تک. خلاصے لے لیں. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ بک لیتے ہی نہیں ہیں, ٹیکسٹ بکس لیتے ہی نہیں ہیں, خلاصے لے لیتے ہیں, تو پھر زنگ ہی لگنا ہے نا, ٹھیک ہے. بلڈنگ, ٹھیک ہے, بلڈنگ نہیں پڑھیں گے. گارڈ, گارڈ جو ہے نا وہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح if after W comes R, W کے بعد R آ جائے, W آپ کا حذف ہو گیا, ٹھیک ہے. سوری, R جو ہے نا وہ, ٹھیک ہے, W گیا تو wrong نہیں پڑھیں گے, wrong. wrestler, کیا, wrestler, یہ کون ہوتا ہے, پہلوان, کشتی کرنے والا, ٹھیک ہے. ریپر, ریپر یہی جو ہم گاڑی میں کھا کے تو پیچھے سے پھینکتے ہیں, چاہے کسی کے منہ پہ جا کے لگ جائے, ٹھیک ہے. ہماری اخلاقیات ہے نا, یہ پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا, پڑھے لکھے لوگ, عام تو چاہے چھوڑ دینا, ان پر کیا اعتراض کرنا ہے. پڑھے لکھے لوگ, ٹھیک ہے, کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, شیشہ کھولتے ہیں اور ریپر باہر, پھر ان کے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ, ٹھیک ہے. یہ جہالت ہے. یہ پڑھے لکھے جاہل انہیں کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تبدیلی جب نہیں نا پیدا ہوئی آپ کے اندر, آپ کو مینرز ہی نہیں آئے, ٹھیک ہے, آپ اپنے ملک کو تو خود گندا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ریپر کہا جاتا ہے. از اٹ کلیئر؟ جی, اس کو ریز کر دیا جائے. ہمارے پاس 46 منٹس ہیں. چلے ادھر سے آج ہماری جو ہے نا وہ مخارج کا بیان بحمد اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوا. یہ مماثلت آ گئی ہے, کامنلٹی آ گئی ہے, اور انگلش کی تجوید بھی آج ختم ہوگی. جتنی میں نے تجوید اس کی, فونکس تجوید ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انگلش میں تجوید کو کیا کہیں گے, فونکس کہیں گے. فونیٹک سسٹم جو ہوتا ہے, یہ سائنس ہے ایک, فونکس, ٹھیک ہے. اور اس سے آپ دیکھیں, آپ ایک لطیف نقطہ کیا نکالیں گے کہ دونوں کے اندر مماثلت ہے, تو دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہو گئے, ساتھ ساتھ یا نہیں. تجوید القرآن کیا تھا, دین ہے, اور تجوید انجلیزیہ جو ہے, اس کو انجلیزیہ بولیں گے نا آپ عربی کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ کیا بن جائے. اچھا, ہم ایک اور کورس بھی جو ہے نا وہ یہاں ڈیزائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. زاہدہ یہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی صاحبزادی ہیں, تو ان کی وساطت سے میری آواز ان تک پہنچ جائے گی کہ آئیں عربی سیکھیں. کیا, آئیں عربی سے, اس کا نام ہی ہم یہ رکھیں گے, خوبصورت سا ہے, دعوت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ. اس کو 40 ڈیز بلکہ 60 ڈیز 90 ڈیز تک بھی اس کو جو ہے نا وہ منیمم لے جا سکتا ہے کہ آپ عربی بول چال جو ہے نا سیکھیں. آپ کو بولنی آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کو بولنی جو ہے نا وہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں ڈرل کی طرف. ہم نے ای کو, ای کے کتنے کیے ہیں ہم نے, 10 صرف, نہیں اوور آل کتنے ہو گئے, 30 تو ہو گئے ہوں گے. تو آئی تھنک ای از انف, ای جو ہے نا وہ کافی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم ایف سے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو وقت کی قلت کے باعث ہم صرف 10 آج ڈرل میں ایڈ کرتے ہیں. ویسے بھی میرا وعدہ بھی یہ تھا کہ منیمم 10 جو ہے نا آپ کو دیے جائیں گے ورڈز. اوکے جی, دا فرسٹ ورڈ از فنیٹک. کیسے بولیں گے, فنیٹک. یہ ناؤن ہے, دیوانے کو کہتے ہیں. مجنو سنا ہوا ہے, مجنو تو سنا ہوگا, لیلا بھی سنا ہوگا, لیلا اور مجنو, ٹھیک ہے. ہم ان کو صرف ایک پہلو سے پڑھتے ہیں, اور وہ بھی مجاز کے معنی میں پڑھتے ہیں. کبھی ان کو حقیقت کے معنی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ عشق کیا ہوتا ہے. مجنو اس کا اصل نام تھا کیس. یہ پتہ کس کی اولاد سے تھا, یہ امام حسین کی اولاد سے ہی سید زادہ تھا.
جی ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، مسئلہ تو سطحی نالج ہے ہمارے پاس، ہم ان ڈیپتھ جاتے نہیں ہیں. اب اس پہ ڈیٹیل بات پھر کسی وقت کر لیں گے، چاہے آج ہفتہ ہے، ٹھیک ہے، آج میں آپ کے ساتھ ہوں تو مسئلہ نہیں ہے. فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں، کیس اس کا نام تھا، قاف نکات والا، حروف منقوطہ، سین اینڈ پہ، سواد نہیں ہے، کیس اصل نام تھا. مجنو تو اس کا ٹائٹل بن گیا نا، تو ہر وقت جنون میں رہتا تھا، ایک ہی جنون تھا لیلا کا. اور امام حسین کی اولاد سے. تو فنیٹک جو مجنو جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کو پھر کوئی خبر نہیں ہوتی ادھر ادھر کی، اس کو ایک ہی خبر ہوتی ہے، وہ اس کو یار کی خبر ہوتی ہے، اور ہر وقت جو ہے نا وہ کنیکشن اوپر جڑا رہتا ہے اس کا نا. جو مجنو ہوتا ہے نہ وہ جنت کا طالب ہوتا ہے، نہ اس کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس کو صرف جنت والے سے غرض ہوتی ہے. آپ کو حدیث سنائی تھی نا بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ حدیث، ٹھیک ہے، قیامت کا دن اور وہ سارا جنتی جنت میں، دوست کی دوزخ میں، ٹھیک ہے، الگ تھلگ کچھ پریشان لوگ بیٹھے ہوں گے. یاد آیا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیوانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شخص ایک نماز پڑھ رہا تھا مجھ جیسا، تو نماز کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ نمازی کے آگے سے گناہ ہے یا نہیں ہے؟ سخت گناہ ہے. گناہ بھی نہیں سخت. آج کل ہم مساجد میں دیکھیں، ہم خیال نہیں رکھتے، ہمیں اپنی جلدی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم خیال نہیں رکھتے، اس کو گزر جاتے ہیں. تو وہ گزر گیا نا، تو اس نے نماز توڑ کر کے تھپڑ لگایا مجھے. تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بہت بڑا مفتی ہوگا نا آج کے دور کا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا کو عالم ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کے آگے سے، نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو پتہ مجنو نے کیا جواب دیا؟ مجنو نے اس کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا، ٹھیک ہے. مجنو نے کہا حیرت ہے، ٹھیک ہے، تو مالک حقیقی کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے اور میں آگے سے گزر گیا ہوں، اور تجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ تو میں آگے سے گزر گیا ہوں، تو کیسا غلام ہے اپنے مالک کا، اور مالک حقیقی کی بارگاہ کے اندر جو کھڑا ہے کہ تجھے ادھر ادھر کی ہوش بھی جو ہے نا باقی ہے، اور میں ایک عام جو ہے نا دنیا دار بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک دنیاوی محبت کے اندر مبتلا ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اتنا جو ہے نا وہ اس کے اندر مبتلا تھا، ڈوبا ہوا تھا اپنی محبت کے اندر، میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. تو کیسا جو ہے نا وہ بندہ ہے کہ جو مالک حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور تجھے ادھر ادھر کی بھی جو ہے نا دھیان ہے. آپ اندازہ لگا لیں. تو فنیٹک جو ہے نا کس کی انگریزی ہے؟ مجنو کی، دیوانے کی، ٹھیک ہے. اس کو بزرگان دین نے بھی بیان کیا ہے، 6 محرم الحرام ہے، ایسا ہی ہے. تو اب امام عالی مقام پہ بڑا ہی جو ہے نا وہ کڑا وقت شروع ہو رہا ہے. 6 سٹارٹ ہو چکے، اور کل سے کڑا ترین وقت شروع ہو جائے گا، اور کل سے لے کر 10 تک پھر وہ کڑا ترین وقت بڑھتا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. کل ظالم یزیدی جو لشکر ہے اور جہنمی جو لشکر ہے، وہ کل جو ہے نا پانی بھی بند کر دے گا. وہ پانی جس کے لیے لب حسین نہیں ترس رہے تھے، بلکہ پانی یہ ترس رہا تھا کہ مجھے لب حسین چھو جائیں. حقیقت یہ ہے، ورنہ آج اسی عباس علمدار کی قبر کے گرد پانی طواف نہ کر رہا ہوتا. جائیں اور دیکھ لیں اپنی نظروں سے، وہ پانی اسی قبر کو طواف کر رہا ہے، اور قبر کو کچھ ہو بھی نہیں رہا. ہاں پانی طواف کر رہا ہے، وہی پانی ترس رہا تھا. ورنہ امام عالی مقام ہو اور ایک ابرو کا اشارہ کر دیں تو کیا جرت تھی دریائے دجلہ اور فرات کی کہ وہ چل کر آپ کے قدموں میں نہ آ جاتا؟ بھلا ہو سکتا ہے؟ لیکن منشائے الہی کچھ اور تھی، رضائے الہی کچھ اور تھی. اور وہ چونکہ مقام صبر پر تو فائز ہی نہیں تھے، وہ تو مقام رضا پر فائز تھے. یہ آگے جا کے بتاؤں گا میں آپ کو، جب حسنین کریمین اور پیشافت امام حسین کی بات آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ مقام صبر کیا ہوتا ہے اور مقام رضا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. رضا پہ کوئی جاتا ہے، صبر پہ تو لوگ چلے ہی جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کے قدم مقام صبر کی انتہا پہ آ کے جب رضا شروع ہونے لگا ڈگمگا گئے تھے. بڑے بڑے اولیاء، میں نام کوٹ کروں گا، پھر
امام حسین کے ساتھ ان کی ہم جو ہے نا کمپیریزن کر کے دیکھیں گے کہ دیکھیں کہ یہ مقام رضا ہے اور یہ مقام صبر ہے، تو اتنا جو ہے نا وہ ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فینٹ کا آپ کو پتا ہوگا، ہاں مدھم. ٹھیک ہے. ہاں تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ آج 6 تو کل تھی 5 محرم الحرام. ٹھیک ہے. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف، ان کا عرس مبارک بھی شروع ہوا. پھر بہشتی دروازہ ہے وہ اوپن ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ واقعہ جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا، میں نے کہا نا یہ لیلا اور مجنو کا واقعہ وہ بھی یہ کوٹ کرتے ہیں. تو بزرگان دین نے بھی ان واقعات کو کوٹ کیا ہے. یہ مجاز کے اندر بھی حقیقت میں مبتلات ہیں، اور بعض اوقات یاد رکھیے گا عشق مجازی سیڑھی بن جاتا ہے عشق حقیقی کی. بے شمار اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں جو عشق مجازی میں تھے اور عشق حقیقی کی طرف لے گئے. یہ بعض اوقات سیڑھی کا کام بھی آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھوکر جب لگتی ہے نا ٹھوکر، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں جو 1000 سجدوں سے آپ کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں 1000 سجدے کرتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر وہ ایک سجدے کی طرف جو ہے نا آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، فینٹ کا معنی تو پتا ہوگا، بے ہوش ہونا. ورب ہے فیسکینیٹ. بولیے. اس کا بڑا خوبصورت معنی ہے گرویدہ بنا لینا، کسی کو اپنا گرویدہ کرنا، کسی کو اپنا بنا لینا. یا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے مسحور کن، ایسی چیز جس سے جو سحر جس سے نکلے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کلام کے ذریعے جو ہے نا آپ کا کلام ایسا ہو کہ مسحور کن ہو، لوگ آپ کی طرف آپ کی گرویدہ ہو جائیں، آپ کے ہو جائیں. ٹھیک ہے. ان من البیان لسحرا، بے شک کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو سحر انگیز ہوتے ہیں، ان کے اندر جادو اثر ہوتا ہے. لوگ سنتے ہی نہیں سنتے، تو موٹیویشن ملتی ہے نا تو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فیسکینیٹ. فیسٹن، اس کو فاسٹن نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا؟ فیسٹن. آپ موٹر وے پر جب سفر کرتے ہیں نا تو یہ جگہ جگہ آپ کو ملتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے یا موٹر وے کی حد تک عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فیسٹن یور سیٹ بیلٹس. اب جب بھی موٹر وے پر سفر کرنا ہے نا آپ نے، تو آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا، یہ آپ کو ملے گا، یہ لکھا ہوگا فیسٹن یور سیٹ بیلٹس. اپنی سیٹ بیلٹیں باندھ لیں. فیسٹن مینس باندھ لینا، ٹائی اپ کر لینا، ٹائی اپ. ٹھیک ہے. اچھا ٹائی کے پھر اور کئی میننگز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹائی کے اور کئی میننگ، گرا لگانا بھی ہے، باندھنا بھی ہے، لڑائی جھگڑے کو بھی بعض کا جو ہے نا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائز. ٹھیک ہے. جھگڑوں کو. تو یہ فیسٹن ہے باندھنا، جکڑنا جس کو کہتے ہیں. فٹیگ، تھکاوٹ کو. شاباش. آئی ایم فیلنگ فٹیگ. ٹھیک ہے. تھکن کو، تھکاوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤن ہے. فیبل، یہ آپ کو بتانا چاہیے. ہاں. دوسرا جسمانی قوت جس میں کم ہو، جو کمزور اور لاغر ہو، اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں شی از ویری فیبل. یہ فزیکلی شی از فیبل، بلکہ جسمانی طور پر یہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر فیکشن اور فکشن. فکشن میں آپ سے پوچھوں گا فیکشن، جی پہلے بول لینا اس کو. فیکشن گمراہ کو کہتے ہیں، گمراہ. ٹھیک ہے. ڈال پڑھا نا آپ نے، ڈالین. ٹھیک ہے. گمراہوں کا راستہ. فیکشن. اور فکشن یہ آپ کی پروز کی 2 میجر ٹائپس ہیں. ایک فکشن ہوتا ہے اور ایک نان فکشن پروز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروز کہتے ہیں نثر کو. نثر ایک نظم ہوتا ہے، ایک نثر ہوتی ہے نا، نون فے اور رے، نثر کو. ٹھیک ہے. فکشن وہ ہوتا ہے جو فیک ہو، من گڑت ہو، فیری ٹیلز ہوں. ٹھیک ہے. فیری ٹیلز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بچوں کو سناتے ہیں پریوں کی کہانیاں، جو من گڑت ہوں، اس سے وہ فکشن. اور نان فکشن وہ ہوتا ہے جو ٹرو پر، ریالٹی بیسڈ ہو، حقائق پر مبنی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح فلد ہے. 29 منٹ ہو گئے ہیں جی. فلد ہے. فلتھ نہیں پڑھنا. فلد آپ کو بتایا تھا نا ٹی ایچ کتنی ساؤنڈز پروڈیوس کرتا ہے؟ 3. کبھی سے کی، کبھی دال کی، کبھی
تھے کی تھالی والی. تو یہاں پر فل دال کی ساؤنڈ آنی ہے یہاں پر فلتھ. ٹھیک ہے, اسی سے فلتی ہے. غلاظت کو کہا جاتا ہے, گندگی کو کہا جاتا ہے, اور فلدی ایڈجیکٹو بن جائے گا. دس از اے فلدی ایریا, یہ گندگی والی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو فلدی ایڈجیکٹو بن جائے گا, اور فلد بذات خود جو ہے نا وہ ناؤن بن جائے گا. پھر ہے فشی. اب یہ مچھلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہہ رہے فسٹ, اس کا معنی پتا ہوگا, ہاں مٹھی ہے, مکے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے مکہ بلو کو بھی کہتے ہیں, اور بلو پھر ورب بھی بنتا ہے, مکہ مارنے کو بھی کہتے ہیں. پھر بلو جو ہے نا پھونک مارنے کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ورڈ سے آپ کو ڈفرنٹ ہے کہ 180 ڈگریز پہ میننگ جو ہے نا جا رہا ہے. ایک ہی اسپیلنگ ہے, ایک ہی جو ہے نا اس کی پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے, دین دا ورڈ از فشی. بولیے, یہ فش سے نہیں اس کو کچھ بھی نکالنا, مچھلی ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, فشی ہے. جی مشکوک, مشکوک جس میں شک و شبہ پایا جائے, جس شخص میں جس میں تشکیک جو ہے نا پائی جائے, مشکوک کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فشی از اے فشی پرسن, مشکوک بندہ ہے. ہی سیمز فشی, ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکوک ہے. از اٹ کلیئر؟ شاباش, ٹھیک ہے.